انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں پہ ایک عہد کیا. ایک شخص نے کہا کہ میں تو بس راتوں کو کبھی سوؤں گا نہیں، ساری ساری رات میں قیام کیا کروں گا، عبادت میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں تو بس شادی ہی نہیں کروں گا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی آیت کریمہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس سورت کا نام ہی سورہ نور ہے، اس کے اندر کتنی روشنی ہوگی. اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی سورت کے بارے میں حضور کی عظمت پہ ایک شعر کہا ہے. فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری محبوب صورت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور سورہ نور کا نزول فرمایا ہے. تو اس نوری صورت کا ایک نوری فرمان آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پایا ہے. ارشاد ہوا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، فرمایا کہ اے بندگان خدا، اے وہ لوگوں جو کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو، جو بھی تمہارے بے نکاح نوجوان مرد ہیں یا عورتیں، ان کا نکاح کر دو اور ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دو. اور فرمایا کہ جو سہل غلام لونڈیے ہیں ان کا بھی نکاح کر دو. نکاح کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، جن کا تم نکاح کر رہے ہو اگر وہ کچھ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، تو اللہ نکاح کی برکت سے انہیں امیر فرما دے گا. نکاح کی برکت سے وہ مالدار ہو جائیں گے، دولت مند ہو جائیں گے. شادی کے بعد وہ کنگال نہیں ہوں گے اور ان کی روٹی کا مسئلہ نہیں بنے گا، بلکہ نکاح کی برکت سے اللہ ان کے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا اور ان کے رزق کے اندر اضافہ فرما دے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کا حکم پورا کرو کہ اس نے فرمایا کہ نکاح کرو، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا کہ اس کا یہ حکم ہے کہ جب تم نکاح کرو گے تو میں امیر بنا دوں گا. تم اس کا حکم پورا کرو، اس کے وعدہ پورا کرنے میں یقیناً ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. تو نکاح جو ہے یہ رحمت کا ایک عمل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہے نکاح کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند کیا. بلکہ وہ ایک معروف روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں 3 صحابہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے حضور کی عبادات کے متعلق پوچھا کہ حضور کی عبادت کیسی ہے، حضور کے شب و روز کیسے ہیں. تو امہات المومنین نے بتایا کہ حضور کی عبادت ایسی ہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عبادت تو مختصر ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک سجدہ ایک طرف اور ہماری ساری زندگی کی باتیں ایک طرف، اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور جب سجدہ کرتے ہیں، جب قیام کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو میری نگاہ قدرت تجھی پہ لگی ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے سجدہ کیسے کرتا ہے، میرا محبوب میری بارگاہ میں قیام کیسے کرتا ہے. تو ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو جسم مسجد میں ہوتا ہے اور روح کہیں اور سیر کر رہی ہوتی ہے، لیکن قربان جائے محبوب کی نماز پہ. اگر نماز میں محبوب اپنا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھائیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب تم جو آسمان کی جانب اپنا رخ انور اٹھا کے ہماری جانب دیکھ رہے ہو تو صرف تم ہی نہیں دیکھ رہے، ہماری نگاہ قدرت بھی تو تیرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور کا تو ایک سجدہ ایک طرف اور ہماری ساری زندگی کی باتیں ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے
حضور کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو ضرورت ہے. تو انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں پہ ایک عہد کیا. ایک شخص نے کہا کہ میں تو بس راتوں کو کبھی سوؤں گا نہیں, ساری ساری رات میں قیام کیا کروں گا, عبادت میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں تو بس شادی ہی نہیں کروں گا, کہ جو وقت میں نے شادی کے بعد بیوی بچوں کو دینا ہے وہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے میں تھوڑا وقت ہے میرے پاس, تو میں وہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. اب میں اور آپ اگر سوچیں تو بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, کتنا خوبصورت ان کا انداز ہے کہ یار ہماری زندگی کہہ کے ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے. تو آقا کریم الصلوۃ والسلام اتنے میں تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی ہے لیکن مجھے تمہاری بات پسند نہیں ہے. جو تم کہہ رہے ہو میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ تم یہ اپنے مزاج سے کہہ رہے ہو, یہ تمہارا اپنا مزاج ہے. لیکن فرمایا تم مجھ محمد کو نہیں دیکھتے, میں رات کو اگر قیام کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں. اگرچہ میری نیند اور تمہاری نیند میں بڑا فرق ہے. آقا کریم الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں نیند کرتا ہوں میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے. ہماری نیند غفلت کا نام ہے لیکن آقا کریم پہ غفلت طاری نہیں ہوتی. لیکن فرمایا میں سوتا بھی ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. اور فرمایا میں دیکھو روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں, کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا. اور اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا رہا نکاح تو ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح تو مجھ محمد کا طریقہ ہے, جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس موقع پہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور حضور نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ عبادت کا جو مزاج ہے وہ نہیں ہے جو میں سوچوں گا. عبادت وہ چیز قرار پائے گی جو محبوب کی ادا ہوگی. جب محبوب کی ادا کو ادا کریں گے تو عقل کو وہ چیز سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی عبادت بن جائے گی. آپ دیکھیں حجر اسود ایک پتھر ہے اور پتھروں سے تو منع کیا گیا کہ پتھروں کے قریب نہ جاؤ, چونکہ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے تھے, لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے تھے, پتھروں سے روکا گیا, منع کیا گیا. لیکن اس پتھر کے آگے ہجوم اور جس قدر وہاں پہ حالات ہوتے ہیں, جو گئے ہیں منظر کو دیکھ, میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چومنے کے لیے کس قدر جو ہے وہ دیوانہ وار آگے بڑھتے ہیں. میاں کیا ہو گیا تمہیں, کبھی ادھر سے چومتے ہو کبھی ادھر سے چومتے ہو اور چومے جا رہے ہو پتھر کو. تو وہ کہتے ہیں میاں ہم جو ہے وہ اس میں کوئی اور چیز نہیں دیکھ رہے کہ یہ جنت سے آیا اس لیے چوم رہے ہیں, یا یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ نصب ہے اس لیے چوم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے چوم رہے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ محبوب کے لبوں نے بھی اس کو چوما ہے, تو ہم تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. تو محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام دین ہے. لہذا اگر وہ پتھر کو چومیں گے تو پتھر کو چومنا بھی عبادت قرار پائے گا. اور آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا. تو یعنی عبادت محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے. تو نکاح کا ہمیں حکم دیا گیا کہ نکاح کرو.